آج ہم بات کریں گے نظر بد کے حوالے سے، ایول آئی کے حوالے سے، کہ ایول آئی ہوتی ہے یا نہیں، نظر بد ہوتی ہے یا نہیں، کیا اس کی حقیقت ہے۔ قرآن حدیث سے ہی بات کریں گے اور جنرل بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ فلق میں، سورت نمبر 113 آیت نمبر 5، اللہ نے فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کس سے؟ من شر حاسد اذا حسد، حاسد کرنے مطلب حسد کرنے والے کے شر سے، کہ جب کہ وہ حسد کرنے لگے۔ تو جو حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا انسان ہوتا ہے، تو اس کے شر سے پناہ مانگنے کی بات سورہ فلق کے اندر آتی ہے۔ تو انسان جو حسد کرنے والا ہوتا ہے، وہ ایک شخص کی نعمتوں کو دیکھ کر، اس کے پاس کچھ اچھے کپڑے اگر کسی نے پہنے ہیں، کسی کے پاس مال و دولت ہے، نعمتیں ہیں، کئی سارے مطلب لڑکے ہیں، اولاد ہیں، یا کوئی بھی جو دوسرا بندہ اس کی خواہش کرتا ہے، تو وہ ایسے حسد کی نظر سے جب دیکھتا ہے، یعنی کہ جو نظر اس کی ہوتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ جو فیلنگ ایسوسیٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو کیفیت، اس کے ساتھ جو وہ ایموشن اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ حال، وہ ہوتا ہے حسد کرنے والا، جلن کا۔ وہ جب اس کو محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں کیا اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنی نفس کی جو انرجی ہے اس کو وہ دوسرے شخص پر ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا من شر حاسد اذا حسد، کہ جب کہ وہ حسد کرے، حسد کرنے والا جب کہ حسد کرے اس کے شر سے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نظر بد کی حقیقت اپنی ہے۔ تو جیسے جب ایک انسان ایک دوسرے کی نعمت کو دیکھتا ہے، تو وہ اپنی جو ایموشن ہے وہ ریڈیٹ کرتا ہے دوسرے انسان کے اوپر، کیونکہ بعض یہ جو چیزیں ہیں یہ تعلق ہیں مطلب جو انسین فورسز ہیں، ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ بعض چیزیں ہیں جو ہم نے مطلب جن کو آبزرو کیا ہے، اور جن کو ہم نے مطلب انسٹرومنٹس کے تھرو، اور جیسے کہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے، جو بھی انرجی ریڈیشنس ہیں وغیرہ وغیرہ، جو ہم نے ناپے ہیں ایسے ریڈیشن، اور جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض انرجیز جو ابھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، بیکاز وہ انسین فورسز ہیں۔ جیسے کہ جنات کا کانسیپٹ لوگ نہیں سمجھتے اکثر، تو یہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اور یہ جو نفس ہے اپنے آپ، یہاں تک کہ ایک اورا کا بھی کانسیپٹ ہے کہ بھئی ایک انسان ہے تو اپنے ساتھ ایک انرجی فیلڈ کو کیری کرتا ہے اپنے ساتھ۔ تو ایک مثال یہ ہے کہ مان لیجئے ایک شخص ہے، اگر وہ اس کا نیچر ایگریشن والا ہوتا ہے، وہ ایک کمرے میں آتا ہے، لوگوں سے بات کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، یا ایگریشن دکھاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ پورے ماحول میں وہ چیز آ جائے گی، وہ غصہ۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ یہ جو ایموشن ہے یہ کہیں نہ کہیں افیکٹ کرتا ہے دوسرے انسان کو۔ اور یہ جو بات ہے نظر ڈالنے کی، تو کہیں نہ کہیں نظر سے جو نفس کی جو انرجی ہے تو وہ دوسرے انسان پر پہنچتی ہے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث بخاری کے اندر 5740، کہ العین حق، کہ جو نظر بد ہے یہ حق ہے، یعنی کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ سچ ہیں، کہ اگر کسی پہ کوئی نظر بد ڈالتا ہے، یعنی کہ اس انرجی کے ساتھ، یعنی کہ آپ کوئی دیکھتا ہے اور اس کے اندر حسد والی ایموشن ہوتے ہیں، دوسرے کے اوپر نظر ڈالتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کی حقیقت ہے کہ وہ اس کو اثر کر سکتی ہے وہ نظر۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث نمبر 5739، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک لڑکی موجود تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے چہرے پہ کالے دھبے پڑے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ اسْتَرْقُوا فَإِنَّ بِهَا النَّظَرَ، کہ اس کے اوپر رقیہ کرو، کہ بے شک اس کے اوپر نظر ہے، یعنی کہ نظر بد کا اس کے اوپر اثر ہے۔ تو نظر بد کی اپنی حقیقت ہے قرآن اور حدیث کے حساب سے۔ اور یہاں تک کہ ہم جو لوگ مطلب تھوڑا اسپریچولیٹی میں ڈیل کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی جو ایک نفس ہے انسان کا، جو سائیکی ہے انسان کی، اور انسان وہ ایک اپنا انرجی فیلڈ جو ہے ریڈیٹ انسان کرتا ہے، تو ظاہر ہے اگر کوئی غصہ کرتا ہے تو وہ ماحول میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور تھاٹ کا بہت بڑی امپورٹنس ہے۔ تو انسان جو نفس کا پیروکار ہوتا ہے، وہ کسی سے حسد کرتا ہے، یا جلن رکھتا ہے، یا غصہ رکھتا ہے، یا لالچ رکھتا ہے، یہ سب ماحول کے اندر ریڈیٹ ہوتا ہے۔ تو جس کی نفس پیور ہوتی ہے، طاہر ہوتی ہے، وہ اس طرح کی کیفیات کو اپنے اندر نہیں پالتا۔ تو یہ چیز ہے۔
تو یہ جو انرجی ہے وہ ریڈیٹ ہوتی ہے دوسرے کے اوپر. فردر ایگزامپل قرآن کریم میں دیا گیا ہے سورہ یوسف کے اندر، سورت نمبر 12 آیت نمبر 67، کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیہ لا تدخلوا من باب واحد، کہ اے میرے بیٹوں ایک دروازے سے تم داخل نہ ہونا. کہ انہوں نے کہا اپنے سارے بیٹوں کو کہ تم سارے کے سارے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے تم داخل ہو. تو ایسا کیوں کہا گیا؟ بعض تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایسا کہا اس لیے کہ کہیں نظر بد کا ان پر اثر نہ ہو جائے، ایول آئی کا، کہ وہ اگر سارے کے سارے بیٹے ان کے ایک ہی مطلب دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگ دیکھیں گے اور مطلب نظر بد لگائیں گے. تو یہ بعض تفاسیر کے اندر یہ چیز آتی ہے. تو اسی طرح سے اگر جیسا میں نے بتایا تو کہیں نہ کہیں انسان کی جو تھاٹس ہیں، اس کی جو نظر ہے اور جو وہ ایموشن جو دوسرے پہ وہ ڈالتا ہے، تو اس کے کہیں نہ کہیں اثر ہوتے ہیں. اور جو لوگ مطلب بعض لوگوں کو جو جنات کا کانسیپٹ نہیں سمجھتے، تو اس لیے ان کو یہ چیزیں بات سمجھ میں نہیں آتی، بیکاز ہر انسان کی نفس کے ساتھ ایک مطلب جو ہے مطلب شیطان جڑا ہوا ہے انسان کے ساتھ ہر ٹائم. تو جو اس کے اندر اس طرح کی مطلب نگیٹو تھاٹس ڈالتا ہے اور وہ اس کے ذریعے دوسروں پر اثر انداز بھی ہوتا ہے، دوسرے لوگوں پر بھی. تو یہ کہیں نہ کہیں جن کا بھی ان چیزوں میں انوالومنٹ ہوتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جن جو ہے ایک طرح کی مطلب جو آگ کی لپٹ سے وہ پیدا ہیں، تو وہ ایک طرح کی انرجی فارم ہے، ان کی حقیقت ہمیں نہیں پتہ ان کی. تو اسی لیے کہیں نہ کہیں وہ انسان کی تھاٹ سے جڑا ہوا ہے. تو وہ اس طرح سے یہ جو اسپریچول ورلڈ ہے اس کے اندر ان کی ڈیلنگ رہتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو اپنے دشمن کی طرح لو، تم پہچانو. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر پازیٹیو ایموشنز کو کریٹ کرے، ہر مطلب اچھی باتیں کہے، سچ بولے، مطلب بری چیزوں سے بچے. یہ سارا جو ایک چیزیں ہیں تاکہ انسان کا اورا اور اس کی جو اسپریچولیٹی ہے وہ صحیح رہے. اور اسی طرح سے جو مطلب بچنے کا جو یہ مطلب طریقہ ہے نظر بد سے، بہت ساری جو دعائیں ہیں، کلمات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اگر کسی پر اثر ہو جاتا ہے ان چیزوں کا تو رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہاں تک کہ جو سب سے بہترین جو ہر کوئی جانتا ہے، معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر، معوذتین جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کے اندر، یہ مطلب یہ کافی ہیں ہر چیز کے لیے، نظر کے لیے، جادو کے لیے، ہر چیز کے لیے یہ کافی ہے. تو ایک اس کا جو کہنا چاہیے ایک شیلڈ ہے، شیلڈ کی طرح ہے، یہ ایک اسپریچول شیلڈ کی طرح ہے یہ، کہ انسان صبح شام اگر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہے تو اس کا بلو کرتا ہے اس کو اپنے اوپر، تو یہ اس کے لیے کافی ہے. یہ ہر کوئی جانتا ہے. ورنہ اور بہت سارے کلمات ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اس طرح سے بہت ساری دعائیں ہیں جو انسان پڑھ سکتا ہے اور ان سے جو ہے حفاظت حاصل کر سکتا ہے ان چیزوں سے، نظر بد سے اور مطلب جادو وغیرہ ان ساری چیزوں سے. ان کی اپنی حقیقت ہے کیونکہ یہ ایک اسپریچول ورلڈ میں یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اور سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ جو سائیکی ہے اس کا بھی اپنا ایک اثر ہے، یعنی کہ جو انسان کے ایموشنز ہیں وہ دوسرے پر امپیکٹ ڈالتے ہیں. سائیکو تھراپی میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. لوگ یہاں تک کہ مطلب ہپنوسس بھی ایگزسٹ کرتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سائیکو تھراپی کے اندر یوز کی جاتی ہیں. تو سجیشن، پاور آف سجیشن بھی بہت ایک ویسی چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اسی طرح سے کہ جب انسان ایک مطلب مینٹل لیول پر جب کسی کے بارے میں مطلب ایسی بری فیلنگس رکھتا ہے تو وہ ریڈیٹ کرتی ہیں، تو وہ ایک نگیٹو چوٹ پہنچا سکتی ہیں اگر خود انسان جو ہے اسپریچولی ایلیویٹ نہ کر کے رکھے اپنے آپ کو. تو امید ہے یہ میں اس کو سمجھا پایا. وما علینا الا البلاغ المبین.